کی محفل سجائی، سب احباب نے کوشش کی، کاوش کی، آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اب کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں یہ سارا نظارہ، سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں پر جو لگا رہے ہیں، اس کی قیمت کا اندازہ ابھی آپ کو نہیں ہوگا، اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو اس رات ہوگا جو قبر کی رات ہوگی، اور جب تیسرا سوال کرنے والے سوال کر رہے ہوں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو تم اس وقت پکار کر کہو گے یہ تو وہی آتا ہے جس نے بلال کی محفل میں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار سے واجبانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ محفل بلال کیوں کرتے ہیں؟ یہ چند چیزیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اصلاحی جو نقطہ نظر ہے اس کو مد خاطر رکھتے ہوئے ہم میلاد کی محفل کیوں سجاتے ہیں، مقصد کیا ہے، ملتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ، تشریح، تفصیل بعد میں کروں گا۔ تمہیداً چند جملے ہیں، اور انہی چند جملوں کے اندر میں آپ کا ذوق بھی دیکھ لوں گا کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کی گفتگو پسند کریں گے۔ بار کیف جتنی دیر میں بیٹھا ہوں توجہ آپ کے پاس میری طرف رکھنی ہے، اور اس توجہ کے ذریعے آپ کو یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز، 1000 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے تحقیق کی گئی۔ تحقیق کیا تھی؟ مسلمان عروج پر تھے، مسلمان ترقی کر رہے تھے، مسلمانوں میں ابن الحسن بھی تھا، مسلمانوں میں بیرونی بھی تھا، مسلمانوں میں جابر بن حیان بھی تھا، مسلمانوں میں بڑے بڑے سائنسدان بھی موجود تھے، بڑے بڑے فقہاء، فلاسفر موجود تھے۔ ترقی اور عروج کا دور تھا۔ مسلمانوں نے ہر طرف اسلام کا پرچم لہرایا، اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر انہوں نے اپنے نبی کا چرچا نہ کیا۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر وہ اسپین میں ہے تب بھی محمد رسول اللہ، اگر بڑے صغیر میں ہے تب بھی محمد رسول اللہ، اگر وہ افغانستان میں ہے تب بھی محمد رسول اللہ۔ دنیا کو بتایا جا رہا تھا اے محمود تو جہاں بھی رہے، تو جدھر بھی رہے، تیرے محمود کے یہاں سے جہاں جہاں رہیں گے وہاں تیری یادیں چھیڑتے رہے، وہاں تیرا ذکر رہے گا۔ اب یہ بات انگریزوں کو ہضم نہ ہوئی، 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے برصغیر کیا، مسلمانوں نے یورپی ممالک کیا، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر دیا۔ انگریزوں نے ایک چال سوچی، ایک ریسرچ پیپر ہے، ایک تحقیقی مقالہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہو 2 کام کرو۔ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہو 2 کام کرو۔ میری بات توجہ سے سنیے گا، میں رسمی گفتگو کوئی نہیں کرتا، میں اصلاحی جو پہلو ہے اس پر آپ کی توجہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا 2 ایسی چیزیں ہیں، اگر تم یہ کرو، ان پر عمل کرو، مسلمان جیتے جی مر جائیں گے۔ اس نے کہا ان کو مارنا کیوں چاہتے ہو؟ اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاؤ، یہ مر جائیں گے، میزائل سے مر جائیں گے، تلوار سے مر جائیں گے، گولی سے مر جائیں گے، یہ تو تعداد میں اتنے زیادہ نہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا یہ ایسے اشاق ہیں، یہ گولی سے نہیں مرتے، یہ تلوار سے نہیں مرتے۔ کیا تم نے کربلا کا میدان نہیں دیکھا؟ تلوار چل رہی ہے، گردنیں کٹ رہی ہے، لیکن روکے لینا پر چڑھ کر پھر بھی قرآن سنایا ہے اور بتایا ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشمے عالم سے چھوٹا۔ آپ نے کم سے کم رکھنے ہیں، بس میری بات آپ نے غور سے سن لی ہے۔ یہ بھی کہوں آپ سبحان اللہ کہیں گے کچھ کہیں، بس میری بات غور سے سن لی۔
اور ان کو اپنے دل پہ نقش کر کے جائیں۔ اس نے کہا یہ مرتے نہیں ہیں، یہ نو کے نیزہ پر چڑھ کر قرآن سنائیں، اور یہ وہ ہیں جن کے جسد اقدس کو اگر سینکڑوں سالوں بعد نکالو تب بھی تر و تازہ ہوں گے۔ یہ تلواروں سے نہیں مرتے، یہ گولی سے نہیں مریں گے، یہ تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ زندگی دیتا ہے، ایسا شعور کسی کو حاصل نہیں جو ان کو شعور نصیب ہوتا ہے، تو پھر کیسے مارنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کیا جو رہا ہوں وہ کام کرو۔ کہتا کون سے کام ہے؟ اپنے تحقیق کے مطالعہ میں لکھتا ہے ایک کام یہ ہے مسلمانوں کا تعلیمی نظام بدل ڈالو، مسلمانوں کا تعلیمی نظام بدل ڈالو، یہ توجہ رکھیے گا۔ اور دوسری بات اس نے کہی، دوسری بات یہ کہ ان کے دلوں سے سرکار کی محبت نکال دو۔ دو چیزیں ذکر کی، دونوں اہم ہیں، اور آپ دیکھ لیں آج کے دور میں دونوں کا ستیہ ناش ہے۔ ایک یہ کہ تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا، اور جو عشق رسالت کے پروانے تھے آج ان کی حالت آپ کے سامنے ہے، تباہ و برباد کر دیا، نوجوان نسل اجاڑ دی۔ اب دو باتیں جو ذکر کی، اس نے کہا تعلیمی نظام کیسے بدلو گے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تعلیمی نظام ایسے بدلے گا اسلام پسند لوگوں کو سائنس کے خلاف کر دو، سائنس پسند لوگوں کو اسلام کے خلاف کر دو۔ جب یہ دونوں آپس میں برسرے بیکار ہوں گے، اسلام والے سائنسی علوم پر فتویٰ لگائیں گے، سائنسی علوم والے اسلام کے طرز حکمت اور اسلام کے طرز تعلم پر جب فتوے ڈالیں گے، ان کا تعلیمی نظام برباد ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ سجی ہے، اس میں دو شاگرد پڑھتے ہیں، ایک کا نام جابر بن حیان ہے، ایک کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ایک فقہ کا بانی بنتا ہے، ایک سائنس کا بانی بنتا ہے۔ امام جعفر صادق بتا رہے ہیں میں وہ اکیلا عاشق رسول ہوں جو سائنسدان بھی پیدا کرتا ہوں، سرکار کے عاشق بھی پیدا کرتا ہوں۔ تعلیمی نظام بدل دیا گیا۔ میری اس پر گفتگو نہیں، میں اصل مدعے کی طرف آ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ سرکار کی محبت دل سے نکال دو۔ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا، ہم نے علامہ اقبال کو آج تک نہیں سمجھا، ہم نے علامہ اقبال کی شاعری کو مذاق میں لیا، ہم نے جو علماء ان اشعار کو پڑھتے ہیں ان کو مذاق میں لیا۔ یہ وہی اقبال ہے جو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ وہی اقبال ہے جو ہمیں جگا رہا تھا، ہم نے اس کی بات نہیں سنی اور آج تک ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اقبال کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلہ، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ جب علامہ اقبال واپس تشریف لائے، علامہ اقبال نے انگریزوں کی سوچ پڑھی اور آ کر اس امت کو جگانے لگے، ہوش کرو انگریز کیا چاہتا ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلہ، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اقبال سادہ الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمان جو فاقے کی کیفیت میں ہے، ایک وقت کی روٹی میسر ہے، دوسرے وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تیسرے وقت کی ہے تو پہلے کی نہیں ہے، دوسرے کی ہے تو تیسرے کی نہیں ہے، یہ فاقوں میں زندگی گزارنے والے، یہ غریب ہیں، یہ کبھی غربت سے نہیں مریں گے، یہ کبھی بھوک سے نہیں مریں گے، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، سرکار کی جو محبت ہے وہ نکال دو۔ اس طرح نکالو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلہ، انگریزوں کی سوچ ان کے اوپر لاگو کرو، ان کے اوپر اپلائی کرواؤ، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلہ، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو، حجاز سے بھی اسلام نکال دو، یمن سے بھی اسلام نکال دو۔ یہ تو علامہ اقبال نے کہا۔ اس سے سوال کیا گیا ٹھیک ہے سرکار کی محبت نکال دیں گے، طریقہ کیا کرو گے؟ 1000 سال پہلے کی تحقیق ہے، کس طرح نکالو گے؟ اس نے کہا سرکار کی ذات کو زیر بحث لے آؤ، سرکار کی ذات کو زیر بحث لے آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تھا یہ نہیں تھا، علم تھا علم نہیں تھا، اختیار تھا اختیار نہیں تھا، نور تھے
تھے، نور نہیں تھے، بشر تھے، بشر نہیں تھے، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں سرکار کی ذات کو میرے بحث لے آؤ، سرکار کے اختیارات پر اعتراض کرواؤ، پھر اعتراضات کے جواب آئیں گے، جب یہ بحث چھڑے گی سرکار کی محبت ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! یہ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ کا نام، یہ استغفر اللہ کا مقام ہے۔ وہ کیا؟ سرکار کی ذات کو زیر بحث لے آیا گیا، سرکار کے پاس نعوذ باللہ یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ چیز تھی، یہ چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ دیا، یہ نہ دیا، اور اس کوشش میں کامیاب رہے، اس کوشش میں کامیاب رہے۔ آپ میلاد کی محفل میں آئے، آنے کا مقصد یہ ہمیں بتانا چاہیے، آنے کا مقصد یہ ہے عشق سرکار کی ایک شمع جلاؤ دل میں، بعد مرنے کے بعد میں بھی اجالا ہوگا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا منشور ہے، ہم یہ منشور لے کے نکلے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسجد آباد رہے گی، میں امید کرتا ہوں یہاں پر نمازی پڑھے گی انشاءاللہ، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات آپ کو نظر آئے گی۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے ہیں سرکار کی محبت دل میں جگہ رکھے، سرکار کی محبت دل میں جگہ رکھے۔ سرکار کی محبت ایسی ہے کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، سرکار کی محبت ایسی ہے کی نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے۔ اب ہو جاتی ہے تو یہ کس طرح ہو جائے گی؟ دل کی دنیا کو درود پاک کی تصویر سے آباد کرو، اتنا آباد کرو کہ سرکار کے اوپر اتنا کرم فرمائے کہ مسلمان کو لگا ہو مجھ پہ بھی سرکار کا کرم ہو گیا ہے۔ یہ مقصد ہے زندگی کا، یہ کوئی مقصد نہیں کہ سارا دن محنت کرتے رہیں، کماتے رہیں، لیکن سرکار کی یاد نہ آئے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سب ایک مسئلہ آپ کا یہ حل ہوا۔ اب آپ آ تو گئے، بے شک انتظامیہ نے بلایا، گاؤں نے بلایا، چاروں ناچار تشریف میں ہیں، آ گئے، اوپر سے میں بیٹھ گیا، پھنس گئے، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پھنسے رہے، اور جب تک ختم نہیں ہوتا جائیں گے نہیں، لیکن اس دوران آپ کو کچھ چیزیں سیکھ کر جانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں جی اچھا بول رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی اچھا بولنا، بات یہ ہے بولنے والے کی بات سمجھ، بات یہ ہے کہ جو بولا جا رہا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، عمل ضروری ہے تقدیر تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ عمل کرنا سیکھنا ہے آج ہم نے۔ آپ میلاد کی محفل میں آئے، سوال ہوگا، کیا جائے گا، کیا برکات ملی، کیا لے کے پلٹے؟ تم خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آ گئے، بظاہر تو تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم کہیں کہ تم پہ سرکار کا کرم ہوا ہے، تو یہ ہماری سادہ تو قوم خاموش ہو جاتی ہے، چپ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں دفع کرو اس کو، اس سے بات نہیں کرنی۔ نہیں، آپ اس کو دفع نہ کریں، آپ اس کو اپنے ساتھ لگائیں، اسے بولو کہ ہم اس آقا کا میلاد منانے گئے ہیں جس آقا کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اب تم پوچھتے ہو برکت کیا ملی ہے، آؤ میں آپ کو حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں لے چلوں۔ یہ برکت کیا ہے، یہ حدیث بڑی مستند ہے۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ بیان فرماتے ہیں، آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار نے ایک دن مجھے ساتھ لیا، سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ آؤ، آج ہم نے عامر انصاری کے گھر جانا ہے، دن کیا ہے، سوموار کا۔ یہ اکثر خدا حدیث پاک بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث پاک اگر پوری بیان کریں، مطلب سمجھائیں، تب اس عوام کو بات سمجھ آئے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ حدیث پاک یہ تھی، حضرت عامر انصاری کا گھر ہے، سوموار کا دن ہے، دن کون سا تھا، میں گفتگو رک کے کروں گا، بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ کس صحابی کے گھر جا رہے ہیں، حضرت عامر انصاری، کس صحابی کے گھر، نوجوان حضرات کی توجہ رکھیں، آپ کو واسطہ پڑے گا۔
آپ کو ان سے واسطہ عنقریب پڑھنے والا ہے۔ صحابی کا نام کیا؟ حضرت عامر انصاری۔ ان کے گھر میں سرکار تشریف لے جا رہے ہیں۔ دن کون سا ہے؟ سوموار کا۔ دن کون سا ہے؟ سوموار کا۔ حضرت عامر انصاری کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں حضرت عامر انصاری نے اپنے اہل خانہ کو بٹھایا ہے اور سرکار کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ بٹھایا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ سرکار کا ذکر۔ کیا ذکر تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنا محبوب بھیجا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا نبی بھیجا جس نے بیٹیوں کو زندہ کر دور ہونے سے بچا لیا، تو نے ایسا نبی بھیجا جس نے ماؤں کی عزتیں بچا لی، تو نے ایسا نبی بھیجا جس نے باپ کو سرے بازار بکنے سے بچا لیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، منا علینا بمحمد، اے اللہ ہم تیرے اس احسان پر شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اپنا پیارا محمد عطا فرمایا۔ یہ شکرانہ چل رہا ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، یہ ذکر خیر چل رہا ہے، سرکار کے ذکر کی محفل لگی ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سرکار کے ذکر کی محفل سجی ہے۔ اب جو ہی یہ کہتے ہیں منا علینا بمحمد، سرکار کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، سرکار کا ذکر چل رہا ہے اور سرکار تشریف لے جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ سرکار کا ذکر کرو تو سرکار نہیں آتے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، بلکہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چلانا یا رسول اللہ۔ سرکار تشریف لے گئے، اب نظارہ کیا ہے؟ حضرت عامر انصاری نے جب دیکھا سرکار تشریف لے آئے، سرکار نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت عامر انصاری دست بستار کرتے، یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، ہم آپ کی نعت پڑھ رہے تھے، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، سوموار کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث فرمایا، ہم اس بات پر شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لنا ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری تو زمین پر میرا ذکر کر رہا ہے، آسمان پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے، تمہارے لیے رب نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، تمہارے لیے جنت کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ صرف اتنا نہیں، کیا صلہ دیا ہو والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، اور جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے اس عمل پر رب تعالیٰ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری کے لیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم میرا ذکر کر رہے تھے، اللہ نے دو کام کیے۔ کون کون سا کام تھا؟ ایک کام یہ تھا تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، دوسرا کام یہ تھا فرشتوں کو لگا دیا میرے اس بندے کے لیے استغفار کرو، اس بندے کے لیے بخشش مانگو، کیوں میرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا۔ اہل خانہ دنیا والوں ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سننا اور اس کو اپنی دل کی تختی پر رکھ کر جانا، اور جب بھی میلاد کی محفل ہو اس لیے سجانا ہم سرکار کا ذکر کریں گے، اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ برکت ہے، یہ رحمت کے دروازے میں نہیں دکھا سکتا، نہ کوئی اور یہ دعویٰ کرتا ہے دکھا سکتا ہوں۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ گویا سرکار زمین پر ہے، عرش کی خبر دے رہے ہیں۔ سرکار کی نظر کا کمال دیکھو، اگر جھک جائے رحمت سلامت دیکھتی ہے، اگر اٹھ جائے الہی لگ جاتی ہے۔ یہ سرکار کی نظر کا کمال ہے۔ آنے والوں آپ کو رحمت ملی، میلاد کی محفل میں بیٹھنے والوں جب سے آپ بیٹھے ہیں تب سے فرشتے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ ایک میلاد کی برکت ہے، اس برکت کو پامال نہیں ہونے دینا۔ یہ وعدہ کریں آپ اس برکت کو کبھی بھی پامال۔ اس محفل میلاد کا انعقاد کس طرح کرنا چاہیے؟ آپ ذرا یہ بھی سن لیں، محفل میلاد کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نے محفل سجائی ہے، مجھے کچھ چیزیں محسوس ہوئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔
سب سے پہلی چیز کہ جب بھی آپ محفل میلاد سجائیں تو بڑے باذوق ہو کر بیٹھے، بے ذوق نہیں، باذوق۔ باذوق کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی سرکار کا نام آئے زبان پر درود پاک جاری ہو، یہ آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ اہل سنت میں اسی چیز کی خامی ہے، ہم نے بس نعرے مارنا سیکھا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے صرف نعرے مارے اور ہمارا اور کوئی دوسرا کام نہ رہا۔ ہم نے نعرے مارے محفل میلاد ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، ہم محفل میلاد میں آتے جاتے رہے، ہم بھی آئے ہیں، تم بھی آنا، تم آؤ گے، ہم آئیں گے، یہ مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر سرکار کا ذکر ہو تم سرکار سے عشق کرتے ہو، تم سرکار سے پیار کرتے ہو۔ جہاں پر محفل میلاد ہو اس نیت سے جاؤ میری جھولی خالی ہے، میں سرکار آپ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، میری خالی جھولی کو اپنے ذکر کی برکت سے بھر دیں، یہ نیت لے کے جائیں، دیکھنا کتنا کرم ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز آپ کو سنائی۔ اب وقت نہیں کہ میں مزید اس کی برکات آپ پر ذکر کروں کہ میلاد کی برکات کیا ہے۔ اب میں آپ کو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی طرف لے کے آتا ہوں، چند گھڑیاں چند جملے ہیں جو رکھیے گا۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ سارے سورت سب کو یاد ہوگی، کوئی ایسا بندہ ہے میرے خیال میں جس کو یہ سورت یاد نہ ہو۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، معنی کیا ہے؟ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ میں صرف دو جملوں پہ گفتگو کروں گا، انا اور آتینا، بس انا اور آتینا، الکوثر پہ گفتگو نہیں کروں گا، وقت نہیں، صرف دو چیزیں ذکر کرنی ہے، انا اور آتینا۔ انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک۔ انا کا معنی کیا ہے؟ بات بڑی غور سے سنیے گا، میں یہ رسمی کو گفتگو نہیں کروں گا، آپ کی بھی آپ نے بات سمجھنی ہے کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک۔ اس کا معنی عام زبان میں کیا کرتے ہیں؟ کوئی شک، کوئی شک۔ جب اللہ کہے کوئی شک نہیں تو شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ انا اعطیناک الکوثر ہے وہاں پر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، آخری پارے میں۔ یہ کہاں پر ہے؟ بالکل اختتام کے قریب گئی، انا اعطیناک الکوثر۔ کوئی شک، کوئی شک۔ قرآن کھولنے شروع سے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ بقرہ کا آغاز کرے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ توجہ نہیں، اب رکھیے گا توجہ میری طرف۔ دو جگہ ارشاد فرمایا، ایک ابتدا میں ایک انتہا میں، ایک پہلے ایک آخر میں، کیا کوئی شک نہیں۔ اب اللہ سے سوال ہے، مولا تو بادشاہ ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، تیری تو شان یہ ہے تو کن کہے وہ چیز ہو جاتی ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو ایک بار کہتا کوئی شک نہیں۔ ہم تو ماننے والے تھے، ہم تو ماننے والے تھے، کیونکہ ہم نے اس معبود کا کلمہ پڑھا ہے جس معبود کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، وہ معبود بھی ایسا ہے جو اس کو ماننے والا ہے۔ ہم نے اپنے معبود کے فرامین کو دیکھ کر تجھے مانا ہے، ہم مانتے ہیں تجھے مولا، ہم تو ماننے والے تھے، تو نے ایک بار کہہ دیا کوئی شک نہیں، ہم مان جاتے ہیں قرآن میں کوئی شک نہیں، پھر دوسری بار آخر میں پھر کیوں ذکر کیا؟ کیا اس شک کی کوئی حکمت تھی جو ذکر کیا کوئی شک نہیں؟ پہلے بھی کہتا ہے کوئی شک نہیں، آخر میں بھی کہتا ہے کوئی شک نہیں، حکمت کیا ہے؟ سوال سمجھ آئے؟ پہلے بھی کیا ذکر کیا؟ کوئی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک، قرآن میں کوئی شک۔ آگے آخر میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس کا آغاز کیا کوئی شک، کوئی شک۔ اب دو جگہ پہ ذکر ہے، رب سے سوال ہے، مولا تو بادشاہ ہے، تو یہ دو جگہ ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ایک ابتدا میں بھی ایک انتہا میں بھی، تیرا تو کلام ریپیٹیشن سے پاک ہے، دہرایا نہیں جاتا، تیرا تو ہر جملہ نکل کے نکلتا ہے، قرآن کا ہر حرف نکلا ہوا ہے،
اس کے اندر تو ایسا کوئی شائبہ شک ہو نہیں سکتا، لیکن مولا اس کی حکمت سمجھا، یہ کیا ہے؟ کوئی شک نہیں، ادھر بھی فرمایا کوئی شک نہیں، تو حافظ غیبی سے ایک ہی آواز آئے گی، وہ آواز یہ ہے کہ اگر تم نے دل کے کانوں سے اور اس آنکھوں سے قرآن کو پڑھا اور سنا ہوگا تو تمہیں ضرور اندازہ ہوگا جو پہلے میں نے کہا کوئی شک نہیں، وہ قرآن سے شک دور کیا اور آخر میں کہا کوئی شک نہیں، میں نے محبوب کی شان سے شک دور کیا۔ بات آپ کو لگتا ہے سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے پہلے ارشاد فرمایا قرآن میں کوئی شک، اور آخر میں فرمایا میرے محبوب میں بھی کوئی شک۔ اللہ نے فرمایا قرآن بھی شک سے پاک ہے، میرے مصطفیٰ بھی شک سے پاک ہے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں صرف انہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، ابھی دیکھتے ہیں آپ سرکار کو کتنا مانتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سناؤں گا، اس واقعے کے بعد اندازہ ہوگا کہ آپ اس بات پہ شک کرتے ہیں یا اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ سرکار کو اللہ نے یہ شان دی ہے یا شان نہیں دی۔ ابھی آپ کے معیار کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں پہنچے، جنگ بدر ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، کافرین کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ ہوا کیا؟ مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کم، تلواریں چیدہ چیدہ، نیزے وہ بھی ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے، زنگ۔ اب لڑائی کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے زیریں پہنی ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اور تعداد کتنی ہے؟ 313۔ تعداد کتنی ہے؟ 313۔ انہی 313 میں ایک اوکاشا نام کے صحابی، حضرت اوکاشا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت اوکاشا۔ واقعہ کہاں کا ہے؟ جنگ بدر کا۔ حضرت اوکاشا لڑ رہے تھے، تلوار کیونکہ پہلے ہی زنگ لڑ تھی، اب لڑ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے وار کیا، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی۔ اب خود انصاف کیجئے، جب جنگ کے اندر تلوار ٹوٹ جائے تو سپاہی کو کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے۔ ایک عام مثال اسلام کی راہ، کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے۔ عقل مند آدمی بھاگ جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی، میرے پاس کچھ نہیں، میں مار کھا جاؤں گا، بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت اوکاشا بھی بھاگے، لیکن کدھر بھاگے؟ سرکار کے دربار کی طرف، سرکار کے قدموں کی طرف۔ سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار۔ سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میں اب کہاں سے دوں، سرکار نے یہ ارشاد، سرکار نے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا میں کچھ نہیں دے سکتا، ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی شاعر ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ منزل بھی نہیں، کوئی مان کے دیکھے کہ عظیم کتنا عطا کرنا ہے۔ اب مانگنے والے نے عجیب مانگا، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب یہ نہیں کہتے تلوار دے، کہتے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ مطلب یہ کہ سرکار تلوار ٹوٹ گئی کیا کروں؟ سرکار نے اپنے عریش سے چھڑی اتاری، چھڑی اتار کر ہاتھ میں دی اور ارشاد فرمایا خود علیہ یا اوکاشا، اے اوکاشا یہ چھڑی پکڑ لے، یہ چھڑی نہیں ہے، اللہ نے اب اس کا تلوار بنا دیا ہے۔ حضرت اوکاشا فرماتے ہیں سرکار جب اتار رہے تھے وہ چھڑی تھی، جب تھما رہے تھے اللہ نے اسے تلوار بنا دیا تھا۔ اور اس تلوار کی شان کیا تھی؟ میں ایک گردن پہ رکھتا تھا، دو کٹھیائی تھی، یہ ایسی عظیم تلوار ہے، بہت جنگوں میں کام آئی۔ یہ تھی کیا؟ سرکار نے لکڑی کو ہاتھ لگایا، اللہ نے اس کو تلوار بنا دیا۔ سرکار لکڑی کو تلوار بنا سکتے ہیں، سرکار لکڑی کو تلوار بنا سکتے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک۔ آپ مان جائیں سرکار کی ذات میں کوئی شک، سرکار کی ذات میں کوئی عیب، سرکار کی ذات میں کوئی نقص، سرکار کو اللہ نے تمام عیبوں سے پاک بنایا۔ اے اوکاشا تیرے نصیبوں کے صدقے جائے، تو نے ہمیں نظریہ دیا، تو نے ہمیں عقیدہ دیا، سرکار کی بارگاہ میں جا کے مانگو، مدنی تاجدار ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ نظریہ دلا۔ اب آپ حضرت
جنگ میں قتادہ کی آنکھ نکل آئی، یہ بھی صحابی ہے، آنکھ نکلی، ڈیلا پورا باہر آ گیا۔ یہ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں جانتے ہیں، جب میں ڈیلا باہر آ جائے اس کا آپریٹ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو رگیں ہیں اگر وہ کٹ جائے تو یہ بحال نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل عمل ہے، اور اس میں بڑے بڑے آئی اسپیشلسٹ فیل ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ یوں سمجھتے لا علاج بیماری ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا علاج بیماری ہے۔ آج تک کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی کہ نکلا ہوا ڈھیلا اندر فٹ کر دیا جائے اور اس کو اسی طرح فنکشنل رکھا جائے، ایسا آج تک ممکن ہے۔ اب قطعہ نکلی ہوئی آنکھ لے کے جاتے ہیں، اب کس محبوب کی بارگاہ میں جس کے کپڑوں پہ قیامت لگے؟ وہ محبوب جو سادہ ہے، وہ محبوب جس کے ساتھ، جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں رہا ہوگا، مالک کوڑے نہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں، ان کے ہاتھ کا یہ عالم ہے، ان کے پورے وجود کا عالم کیا ہوگا؟ آنکھ یوں رکھ کے لے آتے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی، سرکار نے یہ ارشاد نہیں فرمایا جاؤ آئی اسپیشلسٹ کے پاس، میں کیا کروں؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا۔ سرکار نے فرمایا قریب ہوئے، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، کوئی آئی ڈراپ نہیں، کوئی سٹچ، کوئی ٹانکا نہیں، سرکار اپنا لعاب دہن لگاتے تھے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جو شفائی شفا ہے، لعاب دہن لگا کر آنکھ کا ڈیلا اندر کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ سے پوچھا، اے قتادہ اس آنکھ سے تجھے کیسے نظر آتا ہے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں پہلے کم دکھتا تھا، جب سرکار نے ہاتھ لگایا ہے اس آنکھ سے مجھے زیادہ دکھائی دینے لگ گیا۔ یہ وہ محبوب ہے جو آنکھ دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اے محبوب تیری عطاؤں پہ کوئی شک کوئی شک، سرکار کرم فرمائے تو کر سکتے ہیں، سرکار کرم فرمائے تو کر سکتے ہیں۔ میلاد کی محفلوں کو رسمی نہ ہونے دے، یہ میلاد کی محفلیں بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں، ہم بار بار یہ شعر پڑھتے ہیں، جلاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے مانگو، جلاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے مانگو، مقدر روز ساکت ہو میں امان یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عرشق پہ گئے تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چڑھاوا یا رسول اللہ۔ یہ صدائے باز گشت ہے، یہ آواز گونجتی رہتی ہے، لیکن آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ دیدار ہوا، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا محفل میلاد سے اٹھ کے ہمیں سرکار کا دیدار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے میلاد کی روح کو چھوڑ دیا، ہم نے میلاد کی روح کو چھوڑ دیا۔ میلاد کی روح پر میں آخر میں گفتگو کروں گا کہ میلاد کی روح کیا ہے۔ آپ میلاد کی روح کو زندہ کریں، میلاد کی روح کو زندہ کریں، آپ کی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے کہ سرکار سرکار ہے۔ ایک آخری روایت، ایک آخری بات آپ کو سناتا ہوں، یہ میں اکثر ہر جگہ پر یہ ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے، اس واقعے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک کتاب ہے شذرات الذکر، جو علماء جانتے ہوں گے، ان کے مطالعہ سے گزری بھی ہوگی، بڑی مستند کتاب ہے، اور یہ علامہ ابن قیم کا شاگرد ہے، اس کی یہ کتاب ہے، اور یہ کوئی اپنا بھی نہیں، یہ میلاد والا بھی نہیں، یہ میلاد والا بھی کتاب لکھ دی، کتاب میں ایک واقعہ لکھا۔ درس نظامی کا ایک کورس ہے جس کے اندر سعد الدین تفتازانی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ نام کیا ہے؟ سعد الدین۔ جس عالم دین، جس فقیہ، جس محقق کی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ کون ہے؟ سعد الدین تفتازانی۔ ان کا نام کیا ہے؟ سعد الدین۔ یہ اپنی بات بالکل توجہ سے سنیے گا، بالکل آخری لمحات ہیں، نوجوان حضرات خاص کر، اور جو اس میلاد کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں وہ بالخصوص اس روایت کو بہت غور سے سنیے گا۔ وہ کیا ہے؟ سعد الدین کے بچپن کا واقعہ۔ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو دین کی تعلیم کے لیے بھیج دیا گیا، دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ اب استاد امام فخر الدین رازی پڑھاتے رہتے ہیں، سعد الدین کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال استاد بھی تانا دینے لگ گئے۔ جب بھی کسی بیوقوف کی مثال دیتے امام راضی کو کہتے اس کو بیوقوف نہ کہتے بلکہ کہتے یہ میرے ساتھ دین کی طرح ہے۔ سعد الدین کو یہ تانا لگتا کہ وہ بیوقوف ہے، مجھے بھی استاد بیوقوف کہتے ہیں۔ وہی دن آیا، اس کا معمول اپنا کیا تھا؟
نوجوان حضرات جو سنیے گا، آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا، پڑھتا رہتا، صبح جب استاد کی بارگاہ میں جاتا پھر بھول جاتا، سنا نہ سکتا، اتنا نالائق تھا۔ اب ایک دن یوں ہوا جب امتحان پڑھے، ساتھیوں نے تنگ کیا، کلاس فیلوز نے تنگ کیا، اب لکھنے والا شروعات سے یہ واقعہ لکھ رہا ہے، اب اس نے کیا ذکر کیا، اس نے کہا سعادالدین اس عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، اپنے کمرے میں پہنچے، کتاب کھولتے ہیں، کتاب کھول کے بیٹھ گئے، یاد کرنے کی کوشش کی، یاد نہ ہوا، کیا ہوتا ہے اتنی دیر میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، پہلے کچھ نہیں پڑھتا، ذہن تو نے دیا، عقل تو نے دی، شعور تو نے دیا، فہم تیرا دیا ہوا، میں تیرا بتایا ہوا، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تو نالائق ہے، تو بے وقوف ہے، سویا تو کرم کر دے تو کرم ہو جائے، تو نواز دے تو نوازا جاؤں، ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ بے منزل ہی نہیں، ہم نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے لینا چھوڑ دیا، اس لیے دار دار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے نکل گیا، اگر آپ چاہتے ہیں ایک در پکڑ لے، یادگاری محترمی ایک دروازہ پکڑ لو، اس دروازے کو نہ چھوڑو، قیامت کے دن وہی دروازہ تمہیں پار لگائے گا۔ سعادالدین نے بھی دروازہ پکڑ لیا تھا، اب سعادالدین کہتا ہے مولا تو کرم کر دے، کرم ہو جائے، ابھی یہ رو رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، علامت مستاثر فاغفر لہ، رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا بخشش مانگے، میں اس کی بخشش کو قبول کروں گا، میں اس کی دعائیں قبول کروں گا، اسے بخشش عطا کروں گا، کوئی مانگ کے تو دیکھے، کوئی استغفار تو کرے۔ سعادالدین مانگ رہا ہے، سعادالدین رو رہا ہے، رب کی بارگاہ میں التجائے ہے، مولا تو کرم کر دے، مولا تو فضل کر دے۔ اتنے میں کیا ہوا؟ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آدھی رات کا وقت، دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا کھٹکھٹا رہا ہے، سعادالدین نے پوچھا کون ہے؟ اب جو دروازے کے باہر تھا جو بھی تھا اس نے کہا سعادالدین آؤ سیر کو چلتے ہیں، جملہ کیا ہے؟ آؤ سیر کو چلتے ہیں۔ اب سعادالدین کا شوق دیکھو، ذوق دیکھو، سعادالدین کہتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، سیر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ توجہ رکھیے گا، آج اپنا معیار دیکھیں کیا ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، ذوق شوق دیکھو، آتا جاتا کچھ نہیں، کتابیں کھول کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے میں سیر کرنے نہیں آیا، میں پڑھنے آیا ہوں، سیر کرنے نہیں آیا، میں پڑھنے آیا ہوں۔ اب جو یہ کہتے ہیں یہ گلا کرتے ہیں ہم سے پڑھا نہیں جاتا، ہم سے پڑھائی نہیں ہوتی، خدارا محمد مصطفیٰ کا صدقہ، ان کا واسطہ پڑھنا شروع کرو۔ یہ مسلمان جو سمو حاجی کا شکار ہے، ان کی ترقی اور عروج صرف اور صرف علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دروازے میں دستک ہوئی، سعادالدین نے جواب دیا میں سیر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ خاموشی چھا گئی، پھر دعائیں شروع، مولا کرم کر دے، مولا فضل کر دے، مولا رحم کر دے۔ یہ بات عروج پہ پہنچی، بہت آنسو بہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ سعادالدین آؤ سیر پہ چلے۔ سعادالدین کہتا ہے میں سیر کے لیے نہیں آیا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر خاموشی چھا جاتی ہے، پھر دعائیں جاری، 4 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، 3 بار ایک ہی جواب تھا، چوتھی بار بڑی سختی سے جواب دیا۔ جب چوتھی بار دروازہ پہ دستک ہوئی، سعادالدین نے کہا، ایک بار بھی کہا، 2 بار بھی کہا، 3 بار بھی کہا میں سیر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو چلا تھا، میں اب یہاں سے پڑھ کے اٹھوں گا۔ تو دروازے کے باہر سے پکار کے کہنے لگے اے سعادالدین پڑھ دعا فإِنَّ مُحَمَّدًا يَنتَظِرُكَ، آمینہ کا لال تیرا انتظار کر رہا ہے، تو پڑھ دعا، مدنی تاجدار تیرا انتظار کر رہے ہیں، سارا کچھ سنگو ہو جائے، بس تمہارا چھوڑ کر
انتظار کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تجھے دینے کے لیے آ گیا ہے۔ کون کون کہتا ہے کہ سرکار عطا نہیں کرتے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں، عطا کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں تک نہ رکا، سرکار نے پاس بلایا، سینے سے لگایا۔ کتنا خوش نصیب ہے سعد الدین، جسے استاد تانے مار رہا تھا، جسے تمام شاگرد تمام کلاس فیلوز تانے مارتے تھے، آج اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر شذرات الشعر کتاب کے اندر یہ حوالہ نقل کیا گیا، یہ بات نقل کی گئی۔ سرکار نے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولو۔ سعد الدین منہ کھولتے ہیں، سرکار اپنا لوابے قدم عطا فرماتے ہیں۔ اتنا کرم کیا۔ اب سعد الدین جب یہ سارا معاملہ ختم ہو چکا، سرکار ہاتھوں سے اوجھل ہو گئے، سعد الدین اسی مستی میں اپنے کمرے میں آ رہا ہے۔ آج سعد الدین نے پھر کتاب نہیں کھولی، سعد الدین کتاب بند کر کے بڑے آرام سے سویا۔ استاد کی بارگاہ لگی، استاد کی کلاس لگی، استاد کی کلاس میں پہنچے، امام راضی پر ان کے شاگرد سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ ایک فلسفے کا سوال اٹھایا گیا، امام راضی خاموش ہو گئے۔ سعد الدین نے ہاتھ اٹھایا اور کہا استاد جی اگر اجازت ہو یہ نالائق قرار دے دے۔ امام راضی نے کہا اے سعد الدین یہ راتوں رات کیا ہوا؟ سعد الدین کہتے ہیں مجھ پہ سرکار کا کرم ہو گیا، مجھ پہ سرکار کا کرم ہو گیا ہے۔ امام راضی نے پکڑا، کونے میں لے گئے۔ امام راضی نے پوچھا وجہ بتاؤ کیا تھی، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ باہر نورانی بڑی نیچی نظریں ان کی خبریں وہ دکھا کے خبر وہ سنا کے سخن وہ نور لیا سب تن منظر۔ کون آیا تھا؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کون آیا تھا؟ مکھ چند بدل شاشانی یہ مکھ چمکلی لاج نورانی یہ کالی فرس یک مستانی یہ مخمور علی ہمت بلنا۔ اور کون آیا تھا؟ اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچا تھا کہ ربی میں شانہ تھا، جس شان کی شانہ سب بڑھیا۔ اور کون آیا تھا سعد الدین؟ کیوں نہیں بتاتا کون آیا تھا؟ تو بجے میرا یار نہیں تھا، جنہوں دیکھ کے چل شرماوے، اپنی راتی دن چل جاوے، جنہیں وقت و نجاح ہٹاوے، جنہیں کھولے پیش منصر راہی راہ جاوے، جنہیں نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیکس نواوے، جنہیں وہ رکھے ہاتھ نال کھلانے ہاتھ نال کھلانا جاوے، آزم احدا سونا ماہی سب کدرے میں جرگا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما جملکا۔ کتے بہرے علی کتے بے شرا استاد کتے جا رہی ہے؟ کون آیا تھا بتا تو صحیح۔ سعد الدین عرض کرتے ہیں آئے وہ تھے جن کے صدقے کائنات بنی، میں رب کی بارگاہ میں رو رہا تھا، دستک ہوتی ہے، ایسا عطا کیا ایسا عطا کیا، یہ لواب دہن کی برکت ہے۔ اور یہ وہ نالائق شاگرد ہے اب جس کی کتابیں علماء بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور علماء کو بڑے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، تب جا کے یہ کتابیں یاد ہوتی ہیں۔ اے سعد الدین تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ سعد الدین نے اتنا کہا میں ذکر اس کا کر رہا تھا لیکن سرکار مجھ پر کرم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ میلاد کی محفل میں آئے کرم ہوگا، آپ خوش نصیب ہیں جو میلاد کی محفل میں آئے۔ اب میلاد کا تقاضا، آخری بات، میلاد کا تقاضا یہ ہے نمازی بنے۔ میلاد کا تقاضا کیا ہے؟ نمازی بنے۔ اکثر ہمارے لوگ میں جہاں پہ جاتا ہوں نماز کا ذکر ضرور کرتا ہوں، ہمارے نوجوان حضرات کے خاص کر کے جو دنیا کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیاوی معاملات ان کے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے نماز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، آپ کام کی بات کیا کریں۔ نماز سے بڑی کام کی بات ابھی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دردی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل ضروری ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں، آپ کا خود دل کرے گا نماز پڑھنے کا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ، پڑھے میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ زندگی میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں زندگی